میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ان کا نسب العین کیا ہے اور اہل حدیث کی دعوت باقی تمام فرقوں کی دعوت سے کسی اعتبار سے مختلف ہے۔ آج میں یہاں پر اہل حدیث کے ایک ادنا چوکیدار کی حیثیت سے اور ایک ادنا فرزند کی حیثیت سے اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مسلک کو چھوڑ کر، اپنے فرقے کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر آخرکار مسلک اہل حدیث کو کیوں قبول کریں؟ مسلک اہل حدیث میں کون سی ایسی بات موجود ہے جو باقی مسلکوں کے یہاں پر موجود نہیں؟ تو ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قبل اس کے کہ میں اپنی دعوت کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں، میرے یہاں پر حنفی دوست بھی موجود ہوں گے اور اہل حدیث بھائی بھی موجود ہوں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی بات دوسرے فرقوں کی دعوت کے حوالے سے اور دوسرے مسلکوں کی فکر کے حوالے سے بھی رکھ دینا چاہتا ہوں۔ دیوبندیوں کی دعوت کیا ہے، بریلویوں کی دعوت کیا ہے، شیعہ کی دعوت کیا ہے، اور ان کے مد مقابل اہل حدیث کی دعوت کیا ہے۔ ذرا کسی مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے عالم دین کے پاس جائیے، اس کو کہیے میں آپ کا مسلک قبول کرنے کے لیے تیار، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے؟ وہ جواب میں یہ بات کہے گا امام ابو حنیفہ کی بات کو مانیے، ان کے بعد ہندوستان کی بستی میں ایک شہر دیوبند موجود ہے، اس میں ایک مدرسہ موجود ہے، جس مدرسے نے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا، جناب قاسم نانوتوی کو پیدا کیا، رشید احمد گنگوہی کو پیدا کیا، مولانا اشرف علی تھانوی کو پیدا کیا۔ آپ جناب امام ابو حنیفہ کی بات کو مانیے اور اس کے بعد علماء دیوبند کے ارشادات کو مانیے۔ آپ پوچھئے ان کے علاوہ کسی اور بات کی ضرورت تو نہیں؟ وہ جواب میں یہ بات کہیں گے آپ امام ابو حنیفہ کی بات کو مانیں، علماء دیوبند کے ارشادات کو مانیں، آپ کو کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیے، ان سے پوچھیے آپ کی دعوت کیا ہے، وہ جواب میں یہ بات کہیں گے ہندوستان کے شہر بریلی کے اندر احمد رضا صاحب پیدا ہوئے، وہ امام اہل سنت کے منصب کے اوپر فائز تھے، ان کے فتووں کو مانیے، ان کے ارشادات کو مانیے، ان کے احکامات کو مانیے۔ ہم کہیں گے کیوں مانے؟ وہ جواب میں کہیں اہل حدیث وہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ کیا اہل حدیث امام ابو حنیفہ کی امامت کو چھڑوا کر ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی امامت کو منوانے کی بات کرتا ہے؟ کیا اہل حدیث علماء دیوبند کے مقابلے میں علماء اہل حدیث کی عظمت کی بات کرتا ہے؟ کیا اہل حدیث ائمہ اربعہ کے مقابلے میں اپنے اماموں کی بات کرتا ہے؟ کیا اہل حدیث 12 اماموں کے مقابلے میں 12 شیوخ الحدیث کی بات کرتا ہے؟ نہیں، اہل حدیث یہ کہتا ہے عزت سب کی کیا کرو،
احترام سب کا کیا کرو، تعظیم سب کی کیا کرو، ادب سب کا کیا کرو، لیکن بات جب بھی مانا کرو کالی کملی والے کی مانا کرو۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم نے کبھی اکابرین کی عظمت کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے کبھی مکابر کی سربلندی کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے کبھی سلف کے نام کی عظمت کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے جنگ اگر لڑی تو اس کے نام نامی کی لڑی ہے جس کے بارے میں مالک کائنات نے کہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہر شخص غلطی کھاتا ہے، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اہل حدیث اس کی بات کرتے ہیں اور ہم تم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں یا تو کملی والے جیسے کسی چہرے کو لے کے آؤ یا کملی والے کی بات کو تسلیم کر لو۔ ہم کس نبی کی بات کرتے ہیں؟ ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ آتَا فَأَجَزْنَا عَن نُذَرَائِهِ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کالی کملی والے آ گئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کملی والے جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھ کو یہ بات بتلائیے، کیا ہم کو اپنے اسلاف سے پیار نہیں ہے؟ کیا ہم کو اپنے بزرگوں سے عقیدت نہیں ہے؟ کیا ہم کو اہل حدیث کے رہنماؤں سے محبت نہیں ہے؟ ہم کو بھی اپنے بڑوں سے پیار ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں جہاں پر کملی والے کی بات آ جائے ہر کسی کی محبت کو ٹکرا دیا جائے گا مگر کملی والے کے ساتھ بے وفائی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا مسلک یہ ہے، اور ہم نے یہ مسلک اگر لیا ہے حضرت آقا سے لیا ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا آہو آہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرا کہنے لگا نام ہوا ہوا ہاں یہ وہی ہے۔ فرشتہ کہنے لگا اس کے بدن کی تو بڑی باتیں سنی ہیں، اس کو ذرا تولو بھائی۔ حضرت آقا کیا کہتے ہیں؟ پھر مجھ کو تولنے کے لیے ایک ترازو کو قائم کیا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھ کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا۔ کہا میرا پلڑا اتنا بھاری کہ زمین کے ساتھ باتیں کر رہا، دوسرا پلڑا اتنا ہلکا کہ آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا۔ کہا اس کو 10 کے ساتھ تولو، میرے آقا کو 10 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے۔ کہنے لگے 100 کے ساتھ تولو، 100 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے۔ 1000 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے۔ 10,000 کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے۔ 1 لاکھ کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے۔ 10 لاکھ کے ساتھ تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے۔ فرشتہ کہنے لگا جمی انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ اب عالم کیا ہے؟ ساری کائنات کا پلڑا ہلکا ہے لیکن میرے آقا کا پلڑا بھاری ہے۔ جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی وہ ہماری سمجھ میں آ گئی۔ بات کیا تھی؟ دوسرے پلڑے کے اندر بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، بڑے بڑے فقہا بھی موجود تھے، محدثین بھی موجود تھے، امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے، ائمہ اربعہ بھی موجود تھے، بدر کے غازی بھی موجود تھے، حنین کے مجاہد بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے، خلفائے اربعہ بھی موجود تھے۔ بات سمجھ میں یہ آئی ساری کائنات ایک طرف ہو، تنہا مدینے والا دوسری طرف ہو، ساری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر مدینے والے کی بات کے پراج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ آج ہم اس دعوت کو لے کے آئے ہیں، کیا یہ وہی دعوت نہیں جس کو صدیق نے قبول کیا، جس کو فاروق نے قبول کیا؟ کیا یہ وہی دعوت نہیں جس کو ذی النورین حیدر نے قبول کیا؟ مجھ کو یہ بات بتلائیے
امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مقام والے بھی ہیں، شان والے بھی ہیں، لیکن مجھ کو یہ بات بتلائیے، ایک صدی گزرنے کے بعد آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک صدی گزرنے کے اوپر جناب امام ابو حنیفہ کی عمر کیا تھی؟ میرے علم میں یہ بات لائیے، سن 80 ہجری میں پیدا ہونے والے 100 ہجری کے وقت ان کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ مجھ کو یہ بات بتلائیے 80 ہجری تک ہزاروں کی تعداد میں صحابہ دنیا سے گزر گئے، لاکھوں کی تعداد میں تابعین دنیا سے گزر گئے۔ مجھ کو یہ بات بتلائیے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے اور تابعین اعظم نے کس فقہ کی پیروی کی تھی؟ کیا انہوں نے فقہ حنفی کو مانا تھا؟ کیا انہوں نے فقہ مالکی کو مانا تھا؟ کیا انہوں نے فقہ شافعی کو مانا تھا؟ کیا انہوں نے فقہ جعفری کو مانا تھا؟ اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ، کیا صدیق نے اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ فاروق نے اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ ذوالنورین نے اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ حیدر کرار نے اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ جناب حسن نے اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ جناب معاویہ نے اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ اور بتلاؤ جب ابو بکر عمر ذوالنورین و حیدر حسن و معاویہ اسلام کو کسی فقہ کے بغیر نافذ کر سکتے ہیں تو اہل حدیث بھی کسی فقہ کے بغیر قرآن و سنت کی باتیں کرتے رہیں گے۔ آج ہم جو آج ہم اس پیغام کو لے کے آئے ہیں، ماشاءاللہ، اور کوئی آئے ہم سے اختلاف کرے، ہم سے بات کرے اور ہمیں یہ بات کہے اہل حدیثوں تم بات تو یوں کرتے ہو لیکن فلاں بات تم اس لیے کرتے ہو مدینے والے کی بات کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ علامہ شہید کی بات کی وجہ سے کرتے ہو، فلاں مسئلہ تمہارا مدینے والے کی وجہ سے نہیں بلکہ ابن تیمیہ کے فرامین کی وجہ سے ہے، فلاں مسئلے کے اندر تم نبی کی بات کو نہیں مانتے ابن قیم کے ارشاد کو مانتے ہو، فلاں مسئلے کے اندر تم نبی کی بات کو نہیں مانتے ابن کثیر کی رائے کو مانتے ہو، آؤ ایک مسئلہ ایسا لے کے آؤ جس کو ہم مانتے ہوں اور اس مسئلے کے اوپر کملی والے کی مہر موجود نہ ہو، رب اکبر کی قسم ہے صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا اس مسئلے کو اپنے مسلک سے باہر نکال دیں، مدینے والے کی تابعداری کے اوپر آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ آؤ ہم سے اختلاف کرنے والوں بتلاؤ ہم نے رفع الیدین کو کس لیے کیا؟ تم یہ بات کہتے رہے کہ یہ مکھیاں اڑاتے ہیں اور ہم جواب میں یہ بات کہتے رہے، اور اٹھاؤ بخاری شریف کو اٹھاؤ، مسلم شریف کو اٹھاؤ، آقا کے طریقہ نماز کو پڑھو، آقا کے ارشاد پہ غور کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھا کرو جیسے میں نے پڑھ کے بتلائی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا آقا رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے، اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ روئے زمین کے سارے علماء جمع ہو جائیں اور اس بات کو ثابت کریں مدینے والے نے اپنی نماز کے رفع الیدین کو نہیں کیا، کوئی عالم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن ہم سے الجھتے کیوں ہو، ہم سے ناراض کیوں ہو، ہمارے بارے میں باتیں کیوں بناتے ہو، ہمیں اولیاء کا گستاخ کیوں کہتے ہو، ہم کو بزرگوں کی بے ادبی کرنے والا کیوں کہتے ہو؟ وہ سن لو بزرگوں کی عزت اپنی جگہ پر، بزرگوں کی تعظیم اپنی جگہ پر، لیکن دین بزرگ کے قول کا نام نہیں، امام کی امامت کا نام نہیں، عالم کے علم کا نام نہیں، حدیث کی ہدایت کا نام نہیں، مفتی کے ارشاد کا نام نہیں، فقیہ کے فتوے کا نام نہیں، دین نام ہے یا رب اکبر کی کتاب کا نام ہے یا مدینے والے کے فرمان کا نام ہے۔ اور اہل حدیث کسی تیسری چیز کو دین مان سکتے؟ ہم کسی تیسری چیز کو دین نہیں مان سکتے۔ آؤ کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہونے لگے
اور اس کو یہ بات کہے بیٹا میں تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں, بیٹے تو نے یہ کام نہیں کرنا. مجھ کو یہ بات بتلاؤ, جو تابع دار بیٹا ہوگا باپ کی وصیت سے غداری کر سکتا؟ باپ کی بات سے بے وفائی کر سکتا؟ اور سنو, میرے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم کو وصیت کر دی تھی, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. سن لو, تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا, جب تک چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک چیز ہے رب اکبر کا قرآن ہے, دوسری میری سنت ہے. اور قسم اٹھا کے کہو آقا نے کسی تیسری چیز کی بات کی نہیں, آقا نے کسی تیسری چیز کے بارے میں نشاندہی کی نہیں, آقا نے کسی تیسری چیز کی بات نہیں کی. اور کبھی کبھار میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, تم زمین کے اوپر بیٹھ کے کتابوں کو لکھتے ہو, زمین کے اوپر بیٹھ کے صحیفوں کو لکھتے ہو, اور پھر زمین کے اوپر لکھے جانے والی فقہ کو آسمان سے نازل ہونے والی شریعت کے مقابلے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہو. مدینے والے کے فرمان وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر نہیں لکھے گئے, بلکہ ناطق وحی کی زبان جب بھی حرکت میں آتی تھی مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے آتی تھی. مالک نے دو الہاموں کو نازل کیا, ایک الہام ہے رب اکبر کی کتاب ہے, ایک الہام ہے مدینے والے کا فرمان ہے. مدینے والے نے اپنی مرضی سے کلام نہیں کیا بلکہ مالک کائنات کی مرضی سے کلام کیا ہے. اور میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے, قوم موسیٰ کو جب کھانا کھانے کی ضرورت تھی تو اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے من کو نازل کیا, آسمان سے سلوا کو نازل کیا. قوم موسیٰ کے لوگ کیا کہنے لگے؟ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. او موسیٰ تو آسمان کے رزق کی طرف بلاتا ہے, ہمیں آسمان کے رزق کی ضرورت نہیں, ہمیں زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے, ہمیں زمین کے پیاز کی ضرورت ہے, ہمیں زمین کی دالوں کی ضرورت ہے. سیدنا موسیٰ نے کہا تھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اور تمہارا عالم کیا ہے؟ مالک کائنات آسمان سے رزق کو نازل کرتے ہیں, تم آسمان کے رزق کو چھوڑ کر زمین کی پیداوار کی بات کرتے ہو. اور آج میں بھی یہ بات کہتا ہوں, آسمان کے رب نے کتاب اللہ کو نازل کیا, سنت رسول کو نازل کیا, اور تم آسمان سے نازل ہونے والے دستور کے مقابلے میں زمین کی پیداوار کی بات کرتے ہو. اور تمہارے بارے میں بھی مالک کا الہام اور مالک کا فرمان وہی ہے, اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تم اعلیٰ چیز کو چھوڑتے ہو, ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو, افضل کو چھوڑتے ہو, کمتر کے پیچھے بھاگتے ہو, صاحب الہام کو چھوڑتے ہو, مقتدی کے پیچھے بھاگتے ہو, معصوم کو چھوڑتے ہو, خطا کرنے والے کے پیچھے بھاگتے ہو, ناطق وحی کو چھوڑتے ہو, اور اپنے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے بھاگتے ہو. لیکن اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث کہتا ہے جس کے الہام کو مالک کائنات نے, جس کی زبان کو مالک کائنات نے الہام قرار دے دیا ہو, ساری کائنات اس کو چھوڑنا گوارا کر سکتی ہے, لیکن اہل حدیث مدینے والے سے بے وفائی کرنا گوارا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کے چہرے کو چھوڑ کے کہا جائے کہ جس کے چہرے کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا من وجہک المنیر لقد نور القمر. کیا کہا؟ عرض کر رب نے بڑی بڑی حسین چیزوں کو پیدا کیا ہے, 14ویں کا چاند بھی بہت خوبصورت ہے, لیکن آقا آپ کے حسن رخسار کا کیا کہنا کہ من وجہک المنیر لقد نور القمر, کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے آپ کے چہرہ پرانوار سے ملا ہے. محبت کے دعوے تو تم کرتے ہو, لیکن جیسی محبت اہل حدیث آقا سے کرتا ہے کائنات میں کوئی دوسرا ویسی محبت کرتا ہی نہیں. ہم کیسی محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تو محبت اور تعظیم یہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہے, احترام یہ تو سب کا ہو سکتا ہے, لیکن وہ ارشاد جس کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا جا سکتا, جس کو رد نہیں کیا جا سکتا, وہ فرمان صرف اور صرف مدینے والے کا فرمان ہے. بتلاؤ
کیا آج روئے زمین کے اوپر اہل حدیث جیسی دعوت بھی کسی کے پاس موجود ہے؟ کیا اہل حدیث کی دعوت اس کا مقابلہ کسی اور گروہ کی دعوت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے. اہل حدیث وہ اس کی دعوت دیتا ہے جس کی امامت کو مالک کائنات نے یہ مقام عطا کیا کہ اس کو آنے والوں کا امام نہیں بنایا بلکہ اس کو 1,24,000 گزرے ہوئے انبیاء کا بھی اس کو امام بنا دیا تھا. اتنا اعلیٰ نبی کہ شب معراج کی رات جب بیت المقدس کی عمارت کے اندر پہنچے میرے آقا نے کیا دیکھا؟ ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت چہروں والے موجود ہیں. میرے آقا جب ان کے چہرے کے حسن کو دیکھتے ہیں جبریل امین ان کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں جبریل پیسے پیارے چہرے تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. جبریل یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا آقا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. کہا جبریل کس لیے آئے ہیں؟ کہا حبیب نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا جبریل یہ نماز کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. کہا جبریل ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے اپنے دست اقدس کو آقا کے کاندھے اقدس کے اوپر رکھا ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. کہا عرش کے رب نے آپ کو 1,24,000 انبیاء کا امام بنا دیا ہے اور جس کی رفعت کا عالم کیا ہے، جس کے مقام کا عالم کیا ہے، جس کی منقبت کا عالم کیا ہے، جس کی عظمت کا عالم کیا ہے، جس کی سربلندی کا عالم کیا ہے کہ سیدنا عمر نے ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ کے اوپر نازل ہونے والے الہام کو اٹھایا تھا تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباع. اور سن لو اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اس کو بھی میری پیروی کے بغیر زمین پر دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی. بتلاؤ جو نبی کی بات کو چھوڑے موسیٰ کی بات کو مانے اس کا عمل تو قبول نہیں ہو سکتا اور جو نبی کی بات کو چھوڑ کے مفتی کی بات کو مانے اس کا عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ جو نبی کی بات کو چھوڑ کے امام کی بات کو مانے اس کا عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ جو نبی کی بات کو چھوڑ کر مولوی کی بات کو مانے اس کا عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اور سن لو آج ہم اس دعوت کو لے کے آئے ہیں ساری کائنات کے علماء، ساری کائنات کے خطباء، ساری کائنات کے محدثین، ساری کائنات کے مفسرین ان کی صرف اس بات سے اتفاق کیا جائے گا جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود ہوگی اور جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود نہیں ہوگی اہل حدیث اس بات کو مان سکتے نہیں. آج میں آپ حضرات کے سامنے امام ابو حنیفہ کے بھی اس فرمان کو رکھ دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے حدیث آقا کے بارے میں کہا تھا. ذرا اس فرمان کو غور سے سنیے اور میرے حنفی دوست میری بات کا برا نہ منائے، اپنے امام کی بات میں غور کرے. جناب امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا. اور سن لو جس کو ابو حنیفہ کی دلیل کا علم نہیں اس کی ذات کے اوپر یہ بات حرام ہے کہ ابو حنیفہ کے قول کی روشنی کے اوپر فتویٰ دے. اس لیے کہ فتویٰ قول کے اوپر نہیں دیا جاتا بلکہ فتویٰ دلیل کے اوپر دیا جاتا ہے اور ابو حنیفہ کا قول دلیل نہیں بن سکتا. دلیل اسلام کے اندر یا رب اکبر کی کتاب کا نام ہے یا مدینے والے کے فرمان کا نام ہے. اور آج اہل حدیث بھی یہ بات کہتا ہے. اہل حدیث کہتا ہے کوئی شیعہ بھی ایسی بات کرے جو کملی والے کی بات کے مطابق ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے اور کوئی اہل حدیث بھی ایسی بات کرے جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود نہ ہو ایسی بات کو ماننے کو ہم آمادہ و تیار ہو سکتے. ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ بات کسی کی شخصیت کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی ہو اگر کملی والے کی حدیث سے ٹکرا جاتی ہے اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا اور بات کتنے بھی کم تر انسان کی کیوں نہ ہو مدینے والے کی حدیث کے مطابق کیوں ہو اس کو اپنی ماتھے کا جومر ضرور بنایا جائے گا. آئیے اس دعوت کو لے کے اپنے گھروں سے باہر نکلیے. اس لیے کہ یہ دعوت صرف آج کے دور میں اہل حدیث کی دعوت نہیں بلکہ یہ صحابہ کرام کی دعوت ہے، یہ تابعین اعظام کی دعوت ہے، یہ محدثین کی دعوت ہے،
یہ مفسرین کی دعوت ہے، یہ علماء حق کی دعوت ہے، یہ جناب امام ابو حنیفہ کی دعوت ہے، یہ احمد ابن حنبل کی دعوت ہے، یہ امام مالک کی دعوت ہے، یہ جناب شافعی کی دعوت ہے، جناب جعفر صادق کی دعوت ہے۔ وہ سارے کے سارے ائمہ اپنی امامت کو منوانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ مدینے والے کی امامت کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے، تم نے مدینے والے کی امامت کے جھنڈے کو گرا دیا ہے اور ان کی امامتوں کے جھنڈوں کو اٹھا دیا ہے۔ اور آج اہل حدیث یہ مشن لے کے آئے ہیں، ساری امامتوں کے جھنڈوں کو نیچے کر دیا جائے گا، مدینے والے کی امامت کے جھنڈے کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور اس مشن کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ اس مشن کے لیے حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی کو دلی کے بازاروں میں گالیاں دی گئیں، دلی کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، ان کو برا بلا کہا گیا، ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ اور اسی مشن کے لیے حضرت سیدین شہیدین حضرت شاہ اسماعیل علیہ الرحمہ، حضرت سید احمد علیہ الرحمہ، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور وہ وقت بھی آیا جب شریعت محمدی کے جھنڈے کو اٹھانے والا شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کی وادی کے اندر اس کا وجود پڑا ہوا تھا، اور شیر سنگھ اس کے وجود کے پر اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ ایسے عالم میں جبکہ اس کے چہرے کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، سید کی لاش سے یہ محسوس ہوتا تھا گویا کہ زبان حال سے یہ صدا بلند کر رہی ہے، اس کی لاش سے یہ صدا آ رہی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور اسی مشن کے لیے حضرت جعفر تھانیسری کو کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، اسی مشن کے لیے حضرت احمد اللہ کو جناب وطن کیا گیا، اسی مشن کے لیے حضرت حبیب الرحمان کے سینے میں خنجروں کو اتارا گیا، اسی مشن کے لیے ان کے چھوٹے سے بیٹے انعام الرحمان کو زہر میں تڑپایا گیا، اسی مشن کے لیے حضرت بابا شہید کو مقدمات کا نشانہ بننا پڑا، اسی مشن کے لیے حضرت شہید ملت کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کو ڈالا گیا، ان کے پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، ان کو پسے دیوارے زندہ پھینکا گیا۔ اور حضرت شہید ملت نے زبان حال سے یہ بات کہی تھی، ہتھکڑی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح زلف یار ہو، اور قید خانہ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کوئے یار ہو۔ اور اسی مشن کے لیے حضرت شہید ملت نے اپنے وجود کو بموں کے دھماکے کے اندر ٹکڑوں میں تقسیم کروا دیا تھا۔ آج اہل حدیثوں ہمارے اندر وہ توانائیاں موجود نہیں جو حضرت سیدین شہیدین میں ہوا کرتی تھی، جو حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمان میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن میری نگاہوں کے سامنے ایک منظر آ جاتا ہے، ذرا اس منظر کو اپنے سامنے تم بھی اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آؤ۔ برے صغیر میں حدیث کی عظمت کے لیے دو تحریکوں کو چلایا گیا، ایک تحریک کو چلانے والے سپاہ سالار کا نام شاہ اسماعیل تھا، سید احمد تھا، اور دوسری تحریک کے دو سپاہ سالاروں کا نام علامہ شہید تھا، حبیب الرحمان تھا۔ ذرا اس امر پہ غور کرنا، شاہ اسماعیل نے جامع شہادت کو نوش کر لیا، سید احمد نے جامع شہادت کو نوش کر لیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد نہ شاہ اسماعیل پیدا ہوا نہ سید احمد پیدا ہوا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ولایت علی نے، عنایت علی نے، جنرل بخت خان نے، مولانا احمد اللہ نے، مولانا جعفر نے ان کی جلائی ہوئی شمع کو جب تک زندہ رہے بجھنے نہیں دیا۔ کیا وجہ ہے؟ ان کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی، قیامت کا دن آئے گا اپنے رہنماؤں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہہ سکیں گے، سیدین شہیدین ہم نے تمہارے مشن سے غداری نہیں کی تھی۔ آج علامہ شہید اور حبیب الرحمان دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہم شاہ اسماعیل والا کردار تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن مولانا ولایت علی، عنایت علی والا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، مولانا احمد اللہ اور مولانا جعفر والا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، جنرل بخت خان والا کردار تو ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ توانائیاں تو موجود نہیں جو حضرت شہید ملت کا خاصہ ہوا کرتی تھی، جو حضرت حبیب الرحمان کا خاصہ ہوا کرتی تھی، لیکن ہم قیامت کے دن یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ بابا شہید اور حضرت حبیب الرحمان ہم نے آپ کے مشن کے ساتھ غداری نہیں کی تھی۔ آج اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کی توانائیوں کی ضرورت ہے، ان کے اجتماع کی ضرورت ہے،
ان کی تنظیم کی ضرورت ہے, ان کی جدوجہد کی ضرورت ہے, اور بوڑھوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ماؤں کی محبتوں کی ضرورت ہے, اور بہنوں کی وفاؤں کی ضرورت ہے. اور آج میں آپ حضرات کے سامنے جمعیت اہل حدیث کے اس پیغام کو لے کے آیا ہوں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے, ہماری زندگی کے اندر کملی والے کے جھنڈے کے مقابلے میں کوئی اور جھنڈا اونچا ہو سکتا؟ اس جھنڈے کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور جھنڈے کو اس سے اوپر ہونے دیں گے؟ کیا تم پرچم نبوت کی رفت کی جنگ لڑو گے؟ انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! علامہ صاحب قلم بڑھاؤ, علامہ صاحب قلم بڑھاؤ. نعرہ تکبیر! تکبیر! پاکستان! آج ضرورت ہے اس ثمر کی جس کے لیے حضرت شہید نے قربانیاں دی تھیں, اور حضرت شہید نے کہا تھا اہل حدیثو, یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے, یہ زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے. زمانے نے تمہارے قدموں کی آہٹ پہ اپنے کانوں کو لگایا ہوا, زمانے والوں کو بتلا دو کتاب و سنت کے فدائی آ گئے ہیں. اور آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث کا جھنڈا لے کر انشاءاللہ العزیز جب ہمارا کارواں نکلے گا, پھر ہمارے راستے کے اندر کوئی فوجی جرنیل رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی سرمایہ دار رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی جاگیردار رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی ملا رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی پیر رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی وڈیرا رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور وہ دن دور نہیں جب جنرل مشرف کے گھر کے اوپر بھی پرچم اگر لہرائے گا, کالی کملی والے کا لہرائے گا. کیا تم اس مشن کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ اس مشن کے لیے ٹکرانے کے لیے تیار ہو؟ پھر سن لو, خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے گلاب, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں کم ہمتی کے باوجود, ناتوانی کے باوجود, بے وسیلہ ہونے کے باوجود, ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے. ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جان مسلک اہل حدیث کے اوپر قربان ہے. یہ جتنے نوجوان ہیں ان کو اپنی جوانیاں مسلک کے عروج کے لیے کھپانی ہوں گی, ان کو اپنی جوانیاں اسلام کی سربلندی کے لیے کھپانی ہوں گی, اہل حدیث کی طاقت کو منوانے کے لیے, اہل حدیث کی سیاسی قوت کو بڑھانے کے لیے, اہل حدیث کو محمدی انقلاب کے لیے مجتمع ہونا پڑے گا. اور آج اس تنظیم نو کے لیے نوجوانوں ہم کو تمہاری ضرورت ہے, ہمیں بوڑھوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمیں ماؤں کی محبتوں کی ضرورت ہے, ہمیں بہنوں کی وفاؤں کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و رحمت سے تم احمد ابن حنبل کے بیٹے ہو, تم ابن تیمیہ کے وارث ہو, تم سیدین شہیدین کے بیٹے ہو, تم علامہ شہید کے روحانی فرزند ہو, تم حبیب الرحمان کے شاہین ہو. اور ہم جب سارے اکٹھے ہو کر نکلیں گے ہم اپنے آبا اور اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹا کر رہیں گے, اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے کٹنے اور مرنے سے نہیں روک سکتی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے, یزدان شہید میڈیا سروس, میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے, یزدان شہید میڈیا سروس.